अस्सलाम वालेकुम जी। सोशल मीडिया के ऊपर एक आईडी है, ट्विटर के ऊपर, जिसको आप एक्स भी कहते हैं। एक आईडी है अमारात अफ़गानिस्तान उर्दू के नाम से, और उसके 221 के जो हैं 2,21,000 लोग फॉलो करते हैं। इसका मतलब है कि वो आईडी जो है उसका कोई मुकाम है, काफ़ी पुरानी आईडी लगती है और उसका कोई मुकाम है। और उन्होंने और ये इस तरह की शरारतें करते रहते हैं। हम बावजूद खामोश रहते हैं कि अगर कोई बंदा झूठ बोल के खुश हो लेता है तो हो ले, हमारा क्या जाता है। वट गोज ऑफ योर फादर ठीक है ना। कीप योर वर्क टू वर्क, अपने काम से काम रखो। वट गोज ऑफ योर फादर, तुम्हारे बाप का क्या जाता है। तो हमारा क्या जाता है भाई, खुश होते रहे। लेकिन आज मैंने उसका जवाब दिया तो नीचे जहालत के फवारे उबल पड़े, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। उस आईडी के अंदर फरमाया गया कि अफ़गानिस्तान का एक अफ़गानी जो है वो $1.66 अफ़गानी का हो गया, यानी $1 अमेरिकी 66 अफ़गानी का हो गया है। और ये क्यों हुआ है ये भी हम आपको बताते हैं। और दूसरा ये कहा गया कि जनाब 1,000 पाकिस्तानी के बदले 332 जो है मतलब कि डॉलर अफ़गानी आ रहे हैं। अच्छा जी, ऐसा ही हुआ होगा। अब बुनियादी तौर पे अफ़गानियों का मसला ये है कि आलमी तौर के उनके ऊपर पाबंदियाँ हैं। ये तालिबान की पहली हुकूमत है जिसको पाकिस्तान ने भी तस्लीम नहीं किया। पिछली दफ़ा जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मिलके, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात, शायद इन 3 ममालिक ने तस्लीम कर लिया था उसको, जिसका हमें वो लोग आज तक ताना देते रहते हैं जो कि तालिबान के ख़िलाफ़ रहे हैं। लेकिन आज कल उनके पेट के अंदर मरोड़ उठ रहा है। ये जो हम अफ़गानियों को कह रहे हैं कि भाईजान वापस ना जाएं, ठीक है, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई शनाख्त बना लें। पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड तो आप नहीं ले सकते, वैसे रिश्वत दे के आपने लिए भी हैं, आपके अमीर लोग ले भी लेते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान का कार्ड नहीं लेना चाहते तो अफ़गानिस्तान का ले लें, आईडी कार्ड अफ़गानिस्तान का बनवा लें, और अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लेके पाकिस्तान आ जाएं, अनलिमिटेड टाइम के लिए आए रहें। आपको ये बात सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने अफ़गानिस्तान के लोगों को लाखों में वीज़े दे रखे, लाखों में वीज़े दे रखे और मल्टीपल वीज़े दे रखे। अफ़गानी जो हैं वो 6 माह या साल के बाद या जितने भी अरसे का वो वीज़ा होता है उसके बाद आता है, एक फॉर्मेलिटी के साथ उसका नाम लिखा जाता है, फिर अगली टर्म के लिए उसको रिन्यू कर दिया जाता है। जितने पाकिस्तान ने वीज़े अफ़गानियों को दे रखे हैं, आबादी के लिहाज से किसी मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क को इतने वीज़े नहीं जारी किए होंगे। लेकिन इसके बावजूद इसरार इस पे है। अब आजकल जो फड्डा चला हुआ है वो ये है, ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे, वो ये है कि देखिए, आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी सीख की जाती है। आपके हाथ में पासपोर्ट है, आपकी तस्वीर भी बनाई जाती है और आपका बायोमेट्रिक भी किया जाता है। बायोमेट्रिक जो है वो पाकिस्तान में ज़रा इजाफी है, बाकी जगहों पे तस्वीर बना के तस्वीर के ज़रिए आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। अब अफ़गानिस्तान से आने वालों का और जाने वालों का इसरार है कि हम बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगे। अफ़गानिस्तान की बेशतर ख़वातीन जो होती हैं वो बापर्दा होती हैं, और ज़ाहिर है उनका पर्दा हटवाना जो है वो उनके फंडामेंटल राइट के अंदर इंटरफेरेंस है। तो हम उनको क्या कह रहे हैं कि चलिए आप पर्दा ना हटाइए, आप सिर्फ अंगूठा लगा दीजिए, इस डब्बी के ऊपर अंगूठा लगा दीजिए, पता चल जाए कि जिसने लिया हुआ है दुपट्टा, और अक्सर अफ़गानी मर्दों ने भी अपना मुंह लपेटा होता है, पगड़, और पगड़ के ऊपर फिर वो अगर आपको याद हो, अगर आप ज़रा रिकॉल कर पाएँ मेरी इस बात को, तो उन्होंने भी ये काम किया होता। ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई जिसको पासपोर्ट जारी किया है और जिसका वीज़ा है वही आए और वही जाए। इसके ऊपर मुजाहरे हैं, इसके ऊपर जनाब रौला शोर गौगा। एक तो ये बात होगी, और दूसरी जो इधर हैं, हम अपने रिश्तेदार के पास आया, हम उसके तरफ रहेगा तो रहे भाई, लेकिन कोई पहचान तो रखे ना अपनी। अगर आप इधर आके आबाद हो गए हैं तो इधर का जो परमानेंट रेजिडेंट कार्ड पाकिस्तान ने अफ़गानियों को जारी किया हुआ है वो बनवा लें। वो भी नहीं बनवाना, हम तो अफ़गानी हैं।
اچھا جی چلے پھر افغانستان کی کوئی آئیڈینٹی دکھا دیں، وہاں پہ ہم جائے گا تو بنوائے گا. یار اس طرح نہیں ہوتا دنیا کے کسی ملک کے اندر. اور جس طرح سے لوگ، اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بیسیکلی تو ہم یہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہماری بیوروکریسی کرپٹ ہے، ہماری پولیس کرپٹ ہے، ہمارا ایف سی کا اہلکار کرپٹ ہے، تو وہ اس کے اندر کرپشن، اس قانون کے اطلاق کے اندر کرپشن کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ ایک افغانی ہے، وہ ادھر سے آیا، اس کا دادا، اس نے یہاں پہ آگے اپنے کاغذات بنا لیے، اس کے بیٹے کے بھی کاغذات بن گئے، اب پوتے کا کاغذات نہیں بنائے انہوں نے. تو اب سندھ پولیس جو ہے وہ پوتے کو پکڑ کے تو ڈپورٹ کر رہی ہے افغانستان کو. بھئی یا تو ان دونوں کو بھی ساتھ میں بھیجیں، ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کا ووٹر بن گیا ہوا ہے. زیادہ تر پی ٹی آئی نے بنوائے ہیں، ٹھیک ہے، افغانیوں کے پاکستانی کارڈ. بھئی آپ نے بنا لیے نا تو ترک کر دیجئے پھر افغانستان کو، پھر یہاں پہ رہیے، یہاں کے ہو جائیے، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ نے وہاں پہ بھی لنک رکھنا ہے، یہاں پہ بھی رہنا. یار یہ دو عملی نہیں ہوتی ہے. نہیں ہو یہ امارات افغانستان اردو جو ہے اس نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ افغانی کرنسی بڑی محفوظ ہے. تو میں نے اس کے اوپر ایک طنز کیا کہ دیکھیے آپ کا کسی کے ساتھ آفیشیل لین دین نہیں ہے. آفیشیل لین دین کس طرح سے ہوتا ہے؟ آپ کسی بھی کرنسی کے اندر، خاص طور پہ ویسٹ کی کرنسیز کے اندر اور ایون یوان کے اندر بھی، جب ایل سی کھولتے ہیں تو اس ایل سی کے لیے جو رقم ٹرانسفر ہوتی ہے اس کے لیے ایک نظام ہے نفٹ کا، انٹرنیشنل نظام ہے. فرانس میں اس کا ہیڈ آفس ہے میرا خیال ہے، پیرس میں. نفٹ اس کو کہتے ہیں، NIFT میرا خیال ہے یہ سوری سوئفٹ ہے. سوئفٹ ہے جی، وہ اس کا نام ہے. نفٹ تو پاکستان کا ہے، پاکستان کے اندر جو ہے، لیکن جس کے اندر نفٹ کے ذریعے تو ہم ایک بینک کے چیک کا دوسرے بینک کے اندر سے کلیریفیکیشن، سوئفٹ ہے جی، سوئفٹ کا نظام ہے. اور سوئفٹ کے اندر افغانستان کی ممبرشپ نہیں ہے، نہ ایران کی ہے، جن کے اوپر معاشی پابندیاں لگی ہوتی ہیں. یعنی کہ وہ آفیشلی اپنی فورن کرنسی اپنے ملک سے دوسرے ملک یا دوسرے ملک سے اپنے ملک ٹرانسفر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اس سوئفٹ کے نظام کی ہوتی ہے. پچھلے دنوں یورپین یونین نے بڑا زور لگایا کہ ایران کو اس کی ممبرشپ مل جائے، لیکن امریکہ آڑے آ گیا، کیونکہ اس کا خیال ہے کہ اگر ایران کو کچھ ریلیف دینی ہے تو اس نے دینی ہے، اور پھر اس کی کمپنیوں نے جا کے ایران کے اندر تیل کے کاروبار کے اندر اور دوسرے کاروبار کے اندر اندھی ڈالنی ہے. تو جو کچھ کرنا ہے اس نے کرنا ہے، تو کوئی اور نہ وہاں پہ آ سکے. دیکھیں امریکہ جہاں پہ بھی جاتا ہے، بھلے جنگ کے ذریعے جائے، بھلے اکنامیکلی جائے، تو کوشش اس کی وہی ہوتی ہے کہ وہ جا کے باقیوں کا مکو ٹھاپ دے اور باقیوں کے آنے کے راستے محدود کر دے. بعین ہی جس طرح برطانوی گورا برِ صغیر میں آیا تو اس کے ساتھ جو تھے وہ نیدرلینڈ کے لوگ، ڈچ گورے بھی آئے جن کو ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ فرینچ بھی آئے، اس کے ساتھ یہ اسپینش بھی آئے، اس کے ساتھ پورے یورپ کی اقوام آئیں. آپ لاہور کے مال روڈ پہ نکل جائیے تو آپ کو وہاں پہ یورپین طرز تعمیر کا ہر نمونہ ملے گا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب وہ سارے گورے آئے اور یہاں پہ پرماننٹلی رہنے کے لیے آئے. لیکن 1857 کے اندر جہاں پہ گوروں نے ہمیں لملیٹ کیا، اسی طرح اس نے باقی گوروں کا بھی رستہ جو تھا وہ یہاں سے صاف کر دیا. فرینچ کا جو آخری مارکا تھا وہ ٹیپو سلطان والی جنگ میں ہوا تھا. ٹیپو کی طرف فرینچ تھے، ٹھیک ہے، اور اگر نپولین قتل نہ ہوتا تو شاید ٹیپو سلطان بھی ادھر شہید نہ کیے جاتے. یہ تاریخ کا ایک حوالہ آ گیا، میں نے کہا ایسے ہی میں دے دوں. تو دوسری سائڈ پہ فرینچ تھے بھائی، ٹھیک ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ جب فرمایا تو خاکسار نے عرض کیا کہ بھائی جان، نہ آپ کا کہیں ایل سی کھلتی ہے، نہ آپ کے ساتھ کوئی ٹریڈ کرتا ہے. ٹریڈ کی ایل سی آپ کے مال کے لیے ایل سی پاکستان میں موجود بینکوں کے ذریعے کھولی جاتی ہے یا UAE کے ذریعے کھولی جاتی ہے، اور مال جو ہے وہ پھر آپ امپورٹ کرتے ہیں کراچی کے ذریعے، اور آپ چاہا بہار کے ذریعے کیا کریں گے، اور وہ افغانستان لے کے جاتے ہیں. آپ بھلے ڈالر کو ایک افغانی کا ڈکلیئر کر دیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ بھئی کوئی مانے گا تو آپ اس کی ویلیو بنے گی نا، کوئی ورتھ بنے گی. میری یہ شرٹ ہے، میں اس شرٹ کو 1 کروڑ روپے کی ڈکلیئر کر دوں، کیا خیال ہے؟ بھئی جب میں بیچنے جاؤں گا اور کوئی 1 کروڑ کی خریدے گا تو بات بنے گی نا. گھر میں بیٹھے میں جو مرضی کہتا رہوں، آپ سے کوئی لین دین کرنے کو تیار ہے. یہ پہلی افغان طالبان حکومت ہے جس کو کسی ملک نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا.
اور اس کو عبوری حکومت کے نام سے میڈیا میں رپورٹ کیا جاتا ہے. اسے پوری افغان حکومت بھی نہیں کہا جاتا. یہ کیسی حکومت ہے جو اپنی مرضی کے سفارتکار نہیں لگا سکتی اپنے سفارت خانوں میں دوسری طرف؟ تو جب ہم نے یہ کہا تو بہت سارے لوگ بد دعائیں دینے آ گئے، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ ہمیں بتانے آ گئے کہ ہمیں افغانیوں کا نفرت ہے. نفرت کی بات نہیں ہے یار، جھوٹ نہ پھیلاؤ، اور اس جھوٹ کے مطلب اپنے جھوٹ پہ خود بلیو نہ کرو، اور جو ہے ہمیں اس جھوٹ کے ذریعے تانے نہ مارو بھائی. ٹھیک ہے، ہمیں یہ تو حق دو نا کہ ہم آپ کے جھوٹ کی اوقات، مبلغ اوقات آپ کو یاد دلا کے اور سارا جھوٹ لپیٹ کے دوبارہ آپ کی جیب میں ڈال دیں. اور یہاں پہ جیب سے مراد جیب نہیں ہے تو آپ کی جیب میں ڈال کے آپ کو واپس لوٹا سکیں کہ یار یہ جھوٹ بک رہے ہیں آپ. بھائی جان ایسا نہیں ہے. بس میں نے اتنا ہی عرض کیا تھا، پھر نیچے چائیں شروع ہو گئی. تو میں نے کہا میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ جو چوتھے کے دن آپ کو ڈپریس کرنے کے، آپ میں سے چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فورن ایکسچینج رجیم جو ہے اس کو نہیں سمجھتے، اس کی نزاکتوں کو، تو وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ افغانستان میں تو پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ گئی ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے یار. ٹھیک ہے، بس وہ اپنے آپ کو اس طرح کی خبریں جاری کر کے خوش رہتے ہیں. آج پہلی دفعہ میں نے اس کے اوپر جو ہے 20 سال کے بعد 9/11 کے بعد اس موضوع کے اوپر زبان کھولی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو اگر آپ پاکستان کی بے عزتی کرنا بند نہیں کریں گے تو آپ کو پھر اب اس طرح کے جواب جو ہیں وہ ریگولر سطح کے اوپر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.